اپنے آباء و اجداد اگر حق پر نہ ہوں تو ان کی تقلید یہ جہالت ہے، یہ کفر ہے، یہ نری گمراہی ہے، لیکن اگر باپ دادا حق پر ہوں تو ان کی پیروی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو باعث ثواب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 70۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ قالو، وہ کہنے لگے، اجئتنا، کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس، لنعبدا، کہ ہم عبادت کریں، اللہ، اللہ کی، وحدہ، ایک، ونذرا، اور چھوڑ دیں، ما، جن کی، کانا یعبدو، عبادت کیا کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے باپ دادا، فاتنا، سو لے آؤ ہم پر، بما تعیدنا، وہ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، ان اگر کونتا تم ہو، من الصادقین، سچوں میں سے۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات کے اندر بیان فرمایا حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز اور آپ کی تبلیغی کاوشیں اور قوم کا جواب، اور حضرت ہود علیہ السلام کا قوم کو جواب۔ اب قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم کا جواب یہ تھا، قالو، وہ کہنے لگے، اجیتنا، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور چھوڑ دیں جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ اب آپ حضرات اگر غور فرمائیں، یہ جو لفظ آیا، اجیتنا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو، یہ انہوں نے لفظ اس لیے بولا تھا کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام الگ تھلگ ہو کر، اپنی قوم سے الگ تھلگ ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، تو آپ کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تھی، آپ آیات سنانے کے لیے، اللہ کے پیغامات سنانے کے لیے قوم کے پاس آتے تھے، اس کے علاوہ آپ قوم کے پاس نہیں آتے تھے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے اوپر چند لوگ ایمان لائے تھے، آپ کی پوری قوم میں سے گنتی کے چند لوگ، اور یہ دل سے ایمان لائے تھے، لیکن اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتے تھے، ڈرتے تھے قوم سے کہ اگر ہم نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا تو کہیں قوم ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، قوم ہمیں جان سے مار نہ دے، تو اس لیے اپنے ایمان کو یہ چھپا کر رکھتے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کے پاس جب آتے تو قوم آگے سے یہ جواب دیتی، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی؟ یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، یہ اللہ تعالیٰ کو مانتی تھی، لیکن جیسے مشرکین مکہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی خدا مانتے تھے، یہی مسئلہ قوم عاد کا بھی تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی اللہ میں شریک مانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا ان بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں، ان بتوں کی عبادت کرتے آئے ہیں، ان بتوں کی عبادت اب ہم چھوڑ دیں۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اپنے آباء و اجداد اگر حق پر نہ ہوں تو ان کی تقلید یہ جہالت ہے، یہ کفر ہے، یہ نری گمراہی ہے، لیکن اگر باپ دادا حق پر ہوں تو ان کی پیروی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو باعث ثواب ہے۔ قوم نے کہا، جی فاتنا بما تعیدنا، لے آؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قوم کا یہ جو جواب تھا یہ ہٹ دھرمی پر مبنی تھا، اور قوم بے دھڑک ہو چکی تھی، بے خوف ہو چکی تھی، کیونکہ جن کے دل پتھر بن جائیں، جن کے دل سیاہ ہو جائیں، جن کے دل سخت ہو جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ قال، ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قد وقع، واجب ہو گیا ہے، علیکم، تم پر، من کی طرف سے، ربکم، تمہارے رب، رجسن، عذاب، وغضب، اور غضب۔ اتجادلوننی، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، فی، کے بارے میں، اسماء،
ان ناموں کے سمیتموہا جو تم نے خود رکھ لیے ہیں، تم نے، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزلہ نہیں اتاری اللہ نے، بہا ان کے لیے، من سلطان کوئی سند، فانتظروا سو تم بھی انتظار کرو، انی بے شک میں بھی، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ جواب دیا، اے میری قوم، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے عذاب واجب ہو گیا ہے اور غضب واجب ہو گیا ہے۔ قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، اب تمہارے اوپر ایک ہی چیز آئے گی اور وہ ہے اللہ کا عذاب اور غضب۔ یہ جو لفظ آیا رجسن، اس رجسن کا مطلب ہے دل کی سیاہی، دل کا میلا ہو جانا، دل کا پتھر ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا۔ جب تم اتنے زیادہ سخت ہو چکے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے دین کو، حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہارے دلوں کے اوپر سیاہ دبیز پردے پڑ چکے ہیں، تو اب پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ان ناموں کے بارے میں۔ یہاں ناموں سے مراد ہیں بت، یعنی جو بتوں کے نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے بت کا نام رکھا ہوا تھا۔ تین ان کے بہت بڑے بڑے بت تھے، سدا، سمود اور ہبا۔ سدا، سمود اور ہبا، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، اور یہ انہوں نے بتوں کے جو نام تھے یہ انہوں نے خود رکھے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا، اے میری قوم، یہ نام تم نے رکھے، تمہارے باپ داداؤں نے رکھے، مطلب ان بتوں کو معبود تم نے مانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے خدا ہونے پر، ان بتوں کے معبود ہونے پر کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے خدا ہونے پر کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، سو اب تم کیا کرو؟ انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ اب تمہارے لیے اللہ کا عذاب مقدر ہو چکا ہے، مقرر ہو چکا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے نجات دی ہود کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ اور جو لوگ آپ کے ہمراہ تھے، آپ کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، برحمتن رحمت سے، منا اپنی خاص، وقطعنا اور ہم نے کاٹ کر رکھ دی، دابرہ جڑ، الذین کذبوا ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا، بیایاتنا ہماری آیتوں کو، وما کانوا مؤمنین اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے۔ یہ آیت مبارکہ کے اندر یہاں بھی جب عذاب کا ذکر آیا تو اللہ پاک نے نجات یافتگان کی بات پہلے ارشاد فرمائی، فرمایا ہم نے نجات دی حضرت ہود علیہ السلام کو بھی اور ہود علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی، ہود علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے نجات دی حضرت ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، برحمتٍ منا اپنی خاص رحمت سے، اپنی خاص رحمت کے ساتھ ہم نے ہود علیہ السلام کو بھی اس عذاب سے بچایا اور ہود علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی اس عذاب سے بچایا۔ لیکن اب آگے عذاب کا ذکر ہے، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ انتہائی جلال کے انداز میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم نے کاٹ کر رکھ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ وما کانوا مؤمنین، کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ ہمارا عذاب بلا وجہ نہیں آیا، انہوں نے ایمان کو قبول نہ کیا، جس کی پاداش میں ان لوگوں پر ہم نے اتنا شدید عذاب نازل کیا کہ ہم نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ یہاں جڑ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں تک کو ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، زمین سے، صفحہ ہستی سے ان کا صفایا کر دیا۔
حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے اوپر اور نافرمان قوم کے اوپر جو عذاب آیا، اس کی کچھ تفصیل ہمیں روایات سے ملتی ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک بارش نازل نہ کی۔ 3 سال تک یہ پانی کے ایک ایک بوند اور ایک ایک قطرے کے لیے ترس گئے، اور اس کے بعد ایک شدید ہوا چلی، اتنی تیز ہوا چلی کہ ان کے بہت لمبے لمبے قد اور ان کے بہت صحت مند اور ہیوی اور بھاری بھرکم جسم، جن کے اوپر انہیں بڑا ناز تھا اور بڑا مان تھا، ہوا وہ اتنی تیز ہوا تھی کہ اونٹوں کو اور آدمیوں کو، انسانوں کو وہ ہوا اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک رہی تھی۔ انہوں نے اپنے دروازے بند کیے، مگر اس ہوا نے دروازے بھی اکھیڑ دیے، اور ان کے گھروں کے اندر ہوا گئی، اور اتنی شدید ہوا، تیز ہوا، کہ اس ہوا کی وجہ سے ان کے جسم ادھر سے ادھر الٹ پلٹ ہو رہے تھے، اور یہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر گر رہے تھے اور اپنی موت سے دوچار ہو رہے تھے۔ اللہ پاک نے سیاہ رنگ کے پرندے نازل کیے، جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر کے اندر پھینک دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے افاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت 72 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی، اور یہاں پر 8ویں پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔